مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم۔ قرآن حکیم کے اندر قتل ناحق کی بہت سختی کے ساتھ وعید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 3 اشخاص کے لیے ابدی جہنم کا قرآن حکیم میں ذکر فرمایا۔ 3 طبقے ایسے ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، خالداً فیہا۔ ایک طبقہ سب سے پہلا شرک کرنے والا مشرک آدمی دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یغفر، اس کو معافی نہیں کرے گا، مشرک کی معافی نہیں ہے۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو سود کھانے والا ہے اس کا اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے، اور وہ اللہ رسول کے ساتھ ٹکرانے والا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ سود کھانے والا، سودی نظام کو فروغ دینے والا، سودی نظام کو عام کرنے والا، شرک کو عام کرنے والا، شرک میں داخل ہونے والا، 2 طبقے۔ تیسرا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا ناحق قتل کرے گا، کسی بھی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ، پہلے آباد میں فرمایا، خالداً فرمایا کہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا۔ اب آپ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں قتل عام ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، قتل صبح ہو رہا ہے، شام ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میڈیا روز دکھا رہا ہے فلاں مسلمان کا انسان قتل ہو گیا، فلاں شہرہ پہ فلاں قتل ہو گیا۔ یہ سب وہ لوگ جو قرآن پاک کے حکم کو نہیں جانتے، قرآن حکیم کے فیصلے کو نہیں جانتے، کہ وہ اپنی ابدی زندگی آخرت کی تباہ کر رہے ہیں۔ چونکہ ایک مسلمان کا قتل بھی، بلکہ فرمایا ایک انسان کا قتل، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، قرآن حکیم کے اندر ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کیوں ہے؟ کہ ایک انسان کو جب قتل کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات پورے عالم پر پڑتے ہیں، کیونکہ یہ قتل اتنا بڑا وبال ہے کہ اس آیت کے زمن میں علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ قاتل کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، بخشا نہیں جائے گا۔ بعض نے لکھا کہ اگر اس نے دیت دے دی، قصاص ہو گیا،
پھر اللہ رب العزت اس کی توبہ کے اوپر انحصار ہے کہ اگر وہ توبہ کر کے استغفار کر کے دیت یا قصاص دے کر چلا گیا تو پھر ہمیشہ کی دوزخ سے شاید بچ جائے۔ اب ابدی جہنم، اللہ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو ارشادات فرمائے خطبہ، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اس میں آپ کا ایک جملہ انسانیت کی فلاح کے لیے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزت آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی مکرم ہے جیسے آج کا دن، آج کا مہینہ اور آج کا شہر مکرم ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، جمعے کا دن اور مکہ مکرمہ کی سرزمین عرفات کا میدان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم الفاظ کو استعمال کیا کہ انسانیت کو انسانیت کا مقام بتاتے ہوئے کہ انسان کی عزت، انسان کی جان مال اللہ کے نزدیک کعبے کی طرح مکرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا جو دل ہے، قتل نہیں، دل دکھانا، ایک انسان کا، مسلمان کا نہیں، یا مسلمان کی تخصیص نہیں ہے، یہاں قتل کی بات ہی نہیں ہے، یہاں بات کس کی ہے؟ دل کے دکھانے کی، جو ہمارے معاشرے میں عام دکھایا جاتا ہے۔ اب ایک مسلمان کا دل دکھا دینا کعبے شریف کے ڈھا دینے، گرا دینے سے زیادہ گناہ ہے۔ ابراہا کو ہم کہتے ہیں بڑا ملعون تھا، کعبے پہ حملے کے لیے چلا، اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جو کسی انسان کو اذیت دیتا ہے، کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ اور قتل ناحق، جیسے ابھی آپ کے سامنے استاذ المحدثین، استاذ العلماء، رئیس العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر عادل شہید رحمت اللہ علیہ کو کراچی کی سرزمین پر، شارع پر کس طرح لوگوں کے سامنے قتل کر دیا، اور پھر ایک عام آدمی کا قتل، ایک انسان کا قتل، پھر ایک مسلمان کا قتل، اتنا بڑا وبال ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے انسان کو قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کیا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور انسان بھی خالی نہیں، کلمہ پڑھنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اس کے لیے تو فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جو مسلمان کو قتل کرے گا وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر مسلمان نہیں خالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نبوت، علم نبوت کا وارث ہو، اور ہزاروں لاکھوں جس کے علماء شاگرد ہوں، اور جو دین کی خدمت کرتے کرتے وارث نبوت، ایک ہے خالی وارث نبوت جس نے قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، علوم نبوت کی خدمت کی، اور پھر اس سے دو قدم آگے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محبت کا بلند کرتے ہوئے جب وہ روڈ پہ نکلا، کروڑوں لوگوں کو اس نے اکٹھا کر لیا۔ ایسے علماء کو شہید کرنے والا جہنم کے کتنے بڑے ایندھن کا مستحق ہوگا۔ پھر کراچی کی سرزمین علماء کے قتل سے بھری ہوئی ہے، بنوری ٹاؤن، جامعہ بنوریا اور دارالعلوم کراچی کے اندر بے شمار علماء، اتنی بڑی تعداد ہے کہ کس کس کا نام لیا جائے، اور ایک ایک عالم جو علم کا پہاڑ تھا، آپ دیکھیے ان کو قتل 15,000 روپیہ لے کے قاتل کر رہے ہیں آج کا۔ اتنے بڑے عالم کو، مفتی نظام الدین شامزئی رحمت اللہ علیہ کو، جو شیخ الحدیث بنوری ٹاؤن، ان کو قتل کرنے والے نے 15,000 روپے لے کے قتل کیے۔ اس
قتل کرنے والے کو نہیں پتا کلمہ کیا ہوتا ہے، صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، شراب پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، آوارگی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ ماں باپ بھی کتنے بدبخت تھے جنہوں نے ایسے انسان کو پیدا کیا۔ دیکھیں آپ، اس نے کہا جی میں نے 15,000 روپے لیا، اور ایک نے موٹر سائیکل لے کے دوسرے مولانا حبیب اللہ مختار بنوئی ٹاؤن کے پہلے محتمم صاحب کو 97 میں شہید کیا۔ یہ حال ہے ہمارے ملک میں کہ 5,000 روپے کے لیے، 10,000 روپے کے لیے علم نبوت کے دروازوں کو، علم نبوت کے شاہکاروں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ نے کیا فرمایا، کتب علیکم القصاص، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے فرض کیا ہے قصاص میں نے۔ نماز فرض ہے، لفظ فرضیت قرآن سے ملتی ہے۔ آپ کے آج بچے کو پتا ہے کتب علیکم الصیام، آپ کسی بچے کو کہیں یہ کیا ہے، روزہ کیا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ روزہ فرض ہے۔ روزے کا حکم کہاں سے ہے؟ کتبہ، لفظ کتبہ آپ کو پتا ہے نا سب کو، کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام تو ہر مسلمان کو پتہ چل گیا، چاہے وہ عالم ہے، جاہل ہے، چاہے وہ مستری مزدور ہے، یا وہ ایم این اے ہے، وزیر ہے، جج ہے، پولیس والا ہے، اسے پتہ چل گیا کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہو گیا۔ یہی لفظ جب قصاص کے لیے آتا ہے، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض ہو گیا۔ اب اگر اس فرض کو ادا نہ کیا جائے تو عدالتیں ساری مجرم، تھانے کچہریاں سارے مجرم، یہ ایم این اے، ایم پی اے، یہ وزیر، یہ ہماری حکومتیں ساری مجرم، ادارے سارے مجرم، کیونکہ فرضیت کا عملاً انکار ہو گیا۔ آج کون سی عدالت ہے جو کتب علیکم القصاص پہ عمل کر رہی ہے؟ کون سی حکومت ہے جو کتب علیکم القصاص پہ ہماری عمل کر رہی ہے؟ اگر اس آیت پر عمل ہوتا قتل نہ ہوتے، اس آیت پر عمل ہوتا تو جرم نہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کتبہ یہاں، وہاں فرضیت جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ فرض عین ہے روزہ، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ کتب علیکم القصاص فرض کفایہ ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت بھی اگر اس پر عمل کر رہی ہے تو پورے پاکستان سے یہ گناہ ساقط ہوگا۔ جیسے نماز جنازہ کفایہ ہے نا، 4 آدمی آگے کندھا دینے کے لیے تو پورے محلے سے گناہ اس کا ہٹ گیا، گناہگار نہیں ہوں گے کہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ ایک عدالت مجھے بتا دیں، نیب بتا دیں، نیب کے اندر ہو جانا چاہیے، وہ کر لے یہ کام، سپریم کورٹ کرے، ہائی کورٹ کرے، سیشن کورٹ کرے، شریعت کورٹ، کوئی عدالت تو اس پر عمل کرے تاکہ یہ فرض ساری ملک گناہگار نہ ہو۔ کسی ایک قتل کرنے والے کو سزا دی ہو، قاتل کو، تو آگے دوسرے ڈر جاتے ہیں۔ قصاص میں کیا ہے؟ حیات۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے زندگی ہے قصاص میں۔ اللہ نے زندگی کہا کیونکہ بعد میں آنے والوں کے لیے زندگی ہے۔ آج اگر 1997 میں مولانا حبیب اللہ مختار رحمت اللہ علیہ، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ، مفتی نظام الدین شامزئی رحمت اللہ علیہ، مولانا جمیل رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالسمیع رحمت اللہ علیہ، مولانا سید احمد جلال پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا اسلم شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، ان بڑے بڑے اکابرین کے قاتلوں کو اگر سزا دے دی جاتی، قصاص ہو جاتا، تو آج مولانا عادل شہید پر حملہ کرنے والا 100 بار سوچتا۔ آج یہ گلیوں محلوں میں یہاں کتنے قتل ہوتے ہیں، عدالت فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی۔ آخر تھک ہار کے مقتول کے ورثاء خاموش ہو جاتے ہیں۔ کون وکیلوں کو پیسہ کھلائے، کون عدالتوں میں پیسہ لٹائے، ذلیل بھی ہو خاموش ہو کے اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہے قصاص، کہ قصاص اللہ نے رکھا۔
ایک دیت رکھی ہے۔ اب قصاص یہ ہے کہ قصاص کہتے ہیں اصل میں مماثلت کو، برابری کو۔ اس نے قتل کیا، بدلے میں اسے قتل کیا جائے۔ یہ اسلام کا شعار ہے، طریقہ ہے۔ العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ قرآن نے کہا نا کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے۔ جتنا اس نے نقصان دیا اتنا تم اس کو نقصان دو۔ یہ ہے قرآن کا حکم۔ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی، یہ اس کی آنکھ پھوڑ دو، عدالت فیصلہ کرے گی، آنکھ پھوڑ دو، اس کی نکال دو۔ اب یہ اپنے ہاتھ میں نہیں لینا قانون کہ کسی نے قتل کیا ہمارا تو ہم اسے قتل کر دیں۔ ہمارے اکثر جو ہے قبائلی علاقوں میں یہ رواج چلتا ہے۔ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، عدالت اسلام کے مطابق فیصلہ کرے تو کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اصل تو قانون اسلام کا ہے جس کو زندگی قرآن نے کہا۔ قصاص یہ ہے۔ اب قتل کی جو قسمیں ہیں، قتل خطا ہوتا ہے، قتل عمد ہوتا ہے۔ ایک جان بوجھ کے کسی کو فائر کیا، آپ نے کسی پر حملہ کیا جان بوجھ کے، آپ کی نیت ہے میں اس کو ماروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب قتل بڑھ جائیں گے۔ یہ زمانہ جیسے ہے، قتل عام ہو جائیں گے۔ اور القاتل والمقتول دونوں کے بارے میں فرمایا فی النار، دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوگا کہ یا رسول اللہ قاتل مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے؟ ایک تو جا سکتا ہے، قاتل ہے، دوسرا مقتول تو بیچارہ مظلوم ہے۔ کہا نہیں، دونوں لڑیں گے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کوشش کریں گے۔ جس کا وار پہلے چل جائے گا وہ دوسرے کو مار دے گا، اور اس کو قاتل ہونے کی وجہ سے جس نے مارا دوزخ ملے گی، مقتول کو اس نیت کی وجہ سے کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس نیت کی وجہ سے دوزخ ملے گی۔ چونکہ دونوں ذاتیات پر، تعصب پر، لسانیت پر، قومیت پر ایک دوسرے کو قتل کرنے والے ہوں گے، اسلام پر نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے ملک کے اندر لسانیت پہ قتل ہو رہے ہیں، قومیت پہ قتل ہو رہے ہیں، زمینوں کے لیے ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، جائیدادوں کے لیے قتل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں آگے، اور یہ اب بات یہ ہے کہ دونوں کی کوشش ہوتی ہے ہم قبضہ کر لیں ناحق، اور دونوں ایک دوسرے پہ فائر کرتے ہیں۔ دونوں گروہ کے 5 بندے مر گئے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت بتایا دونوں دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ دونوں کی نیت پہ فطور ہے۔ اب قتل ناحق اللہ کے نزدیک اتنا بڑا وبال ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک قتل عمد ہوتا ہے، قتل عمد جان بوجھ کے۔ اچھا، یہ جو ہمارے ہاں موٹر سائیکل پہ ویلنگ کرتے ہیں اور گاڑیوں میں جو ریس لگاتے ہیں، ٹویوٹے والے، گاڑیوں والے روڈ پہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے ایسے عجیب انداز میں ریس لگاتے ہیں، یہ اگر ویلنگ کرتے ہوئے یا یہ گاڑی میں اس طرح ریس لگاتے ہوئے اگر مر گیا تو یہ بھی قتل جو خودکشی میں آئے گا۔ یہ خودکشی ہے ان کی اپنی، یاد رکھیں۔ اور اس نے جو اتنے سواریوں کو ساتھ بٹھا کے اس طرح اس نے جو ہے ریسیں لگا کر اور اس طرح سپیڈیں مار کر اور اس طرح اس نے غلطیاں کر کے اگر نعوذ باللہ وہ جو ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تو ڈرائیور کے اوپر جو ہے ان سب کا قتل عمد آئے گا، گناہ آئے گا۔ یہ اب یہ عام ہے، آپ دیکھیں اس طرح۔ اب قتل خطا ہے۔ خطا کیا چیز ہے؟ خطا یہ ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اکثر لوگ غلطی سے مارے جاتے ہیں، یہ بھی قتل خطا ہے۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، صحیح جا رہا ہے، کوئی ایک دم بیچ میں آ گیا، یہ بھی قتل آج کل کے دور میں۔ ایک ہے کہ آپ جان بوجھ کے کسی کو ٹکر ماریں، وہ تو قتل عمد میں آئے گا۔ ایک قتل خطا ہے کہ آپ گاڑی صحیح چلا رہے ہیں، ایک دم بچہ کوئی آگے آ گیا، ایک دم کوئی سائیکل آ گئی، کوئی موٹر سائیکل آ گیا، یہ خطا میں آئے گا۔
پھر یہ ہے کہ آپ نے فائر کیا جانور کو، پرندے کو، وہ جا کے کسی انسان کو لگ گیا، اب یہ جو ہے قتل خطا میں آئے گا۔ ان کا حکم مختلف ہے ساروں کا، جو پہلے آپ کو میں نے اتنا بتایا۔ اب دیت کیا ہے؟ دیت انسان کو اللہ رب العزت نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ قرآن نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جس نے قتل مومن کیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ پھر فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پوری کائنات کا قتل ہے ایک انسان کا قتل۔ اب ایک آدمی سے قتل ہو گیا، جان بوجھ کر ہو گیا، خطا نہیں ہے، جان بوجھ کر ہو گیا، اب اس کو توبہ کا رستہ، استغفار کا رستہ اللہ نے دیا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، تو یہ دیت دے گا۔ اب وہ دیت 100 سے 300 اونٹ اس زمانے میں، آج سعودی عرب میں 3 لاکھ ریال ہے، 1000 دینار جو ہے اس کو بعض جگہ پہ متعین کیا گیا۔ عورت کا نصف ہے مرد کی نسبت۔ اب یہ دیت دے کر یہ آدمی صلح کر لے گا، اس کو اسلام نے جائز قرار دیا، اور پھر اس کے بعد یہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کرے گا۔ ورثاء کو راضی بھی کرنا ہے۔ آج ہمارے ہاں جو قتل ہو رہے ہیں معاشرے میں، نہ اب دیکھیے قتل کرنے والا، جیسے ابھی کراچی میں ان کا مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قتل ہوا، اور یہاں پر قتل کرنے والا نہ ورثاء سے کبھی مل رہا ہے، اتنے علماء کا قتل ہوا، نہ دیت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ حکومت کی طرف سے قصاص ہے، ہر چیز ختم ہے۔ اور یہاں ابدی جہنم قرآن ان لوگوں کے لیے کہتا ہے جو کسی مسلمان کا قتل کرے گا جان بوجھ کر، پھر دیت بھی نہیں ہوئی، قصاص بھی نہیں ہوا، اور وہ عیاشی کی زندگی گزارتا رہا، اکڑ کے زندگی گزارتا رہا، کتنا عرصہ زندہ رہے گا؟ آخر موت ہے، اور پھر اس کی سزا یہ ہے خالدن فیہا، قرآن نے کہا کہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اب یہاں کتنے لوگ ہیں قتل کرتے ہیں، ویسے ہی مار دیتے ہیں بندوں کو۔ میرے پاس اکثر ملاقات میں رہتے ہیں لوگ ایسے، اللہ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے کئیوں کو، کہ جن کے 60 70 بندے مارے ہوئے، احساس ہی نہیں تھا۔ میں ایک بندے کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کی، جب میں نے اس کو ایک واقعہ سنایا، آپ حیران ہوں گے، اس نے اللہ نے اس کو ہدایت پہلے محرومی کی ہوئی تھی، اس نے بڑے اسنا قتل کیے، وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے تھوڑا سا واقعہ اس کو ایک سنایا، واللہ اس کے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ ماحول بھی کبھی نہیں ملا ان لوگوں کو۔ وہ کہنے لگا جی بڑے بندے مارے، میں تو ایسے ہی مار دیتا تھا، روڈ پہ جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں شغل بنا ہوا ہے، انسانیت، انسان کی عزت آبرو، مسلمان نہیں انسان کی، وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابن عباس نے خواب دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو آپ نے دیکھا عرش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کا پایا پکڑ کے یوں کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر آئے، حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ عمر آئے، ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام افسردہ تھے، تو اتنی دیر میں سیدنا عثمان آئے اور آ کر اپنے ہاتھ میں گردن کٹی ہوئی اپنی تھی، اور وہ لا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی امت سے پوچھیں مجھے کس جرم میں شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، عرش سے خون کا پرنالہ زمین کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد میری امت پر خون مسلط ہو چکا ہے، قتل کی وجہ سے۔ اب یہ حکومت کو نقصان نہیں ہے، حضور ایک قتل عثمان کی وجہ سے فرما رہے ہیں اب میری امت پر خون، یعنی قتل و غارت مسلط ہو گئی ہے، وبال پڑتا ہے، ملک میں قتل ہوتے ہیں، حکومتوں پہ وبال پڑتا ہے، اداروں پہ وبال پڑتا ہے، لیکن عدالتیں، تھانے کچہریاں اور ہمارے حکمران آنکھیں بند کر کے سو جائیں اور وہ یہ سوچیں کہ خود ہی عوام روڈ پہ نکلے، مظاہرے کرے، خود ہی جو ہے شٹر ڈاؤن کرے، خود ہی یہ کام کرے، تو پھر عدالتوں کو ختم کر دیں، یہ وزیروں کی تنخواہیں ختم کر دیں، یہ ایم ایل اے ایم پی اے ختم کر دیں، یہ یونین کونسلیں ختم کر دیں، یہ تھانے کچہریاں ختم کر دیں،
پھر ہر انسان کو کہہ دیں ساؤتھ افریقہ جیسے ملک کی طرح وہاں دکانیں لوٹ کے بھی کالے چلے جائیں، 100 دکانیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں، ایک بندہ تھانے میں جا کے FIR نہیں کٹوا سکتا، کیونکہ پولیس آئی نہیں، کوئی نظام وہاں، عدالت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ میں گھوم کے دیکھ کر آیا، ایسا وہاں پر بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ایک دم ڈاؤن ہو کے روڈ پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارا لوٹ کے لے گئے، کوئی پوچھنے والا عدالت نہیں ہے۔ کیا ملک پاکستان بھی ایسا ہو چکا ہے کہ قتل ہو جائے؟ آج کوٹھا کلام مورگا میں قتل ہو جائے، کون سی عدالت فیصلہ کرے گی؟ اعتماد ہے کسی کا عدالت پہ؟ ہے کسی کا پولیس تھانے پہ؟ MNA MPA پہ کسی پہ اعتماد ہے ہمارا؟ کسی پہ نہیں ہے، کسی حکمران پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ پھر اللہ کا عذاب اس لیے آ رہا ہے، ہمارا ملک کا حالت کیا ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے انصاف، پورے قرآن پاک کا خلاصہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پورے قرآن پاک کا خلاصہ، دین کا خلاصہ ایک لفظ ہے، ایک لفظ، ایک آیت ہے، پہلے کا ایک آیت ہے، پورے دین کا خلاصہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ پھر کہا اس پوری آیت کا خلاصہ لفظ عدل میں ہے، پورے دین کو عدل سے تعبیر کیا جائے گا۔ جس ملک میں انصاف ہے وہ دیندار ہے، جس ملک میں انصاف نہیں وہ حکومت بھی دیندار نہیں، وہ ملک بھی دیندار۔ دین عدل کا نام ہے، دین جو ہے خالی باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے چرچل نے کہا تھا کہ آپ کی حکومت کو یہ ہوگا، اس نے کہا میری عدالتوں میں جا کر دیکھو انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کہا ہو رہا ہے، کہا پھر مجھے کوئی نقصان نہیں۔ انصاف جس ملک میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں اللہ انصاف نام کا نہیں، تحریک انصاف نہیں بلکہ اصل انصاف آئے، تحریکوں سے کچھ نہیں ہوتا، انصاف پریکٹیکلی ہو، انشاءاللہ ملک جنت بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین TV کو سبسکرائب کریں۔